رحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو کی تیاری میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے انتخابات کراچی میں ہو رہے تھے۔ میں پچھلے 5 دن سے کراچی میں مصروف تھا۔ آج اسلام آباد واپسی ہوئی تو میں اپنا ویڈیو تجزیہ جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس بات کا بھی تجزیہ پیش کریں گے کہ وہاں پر کون سی جماعت کتنی قوت میں موجود ہے۔ قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچے۔ ناظرین کرام، بلوچستان اسمبلی کے انتخابات بلدیاتی الیکشن جو ہے بالآخر ہو گئے ہیں۔ فی الحال تو آزاد امیدواروں کی تعداد بہت بڑی ہے جو جیتی ہے، لیکن بہرحال جے یو آئی اگر سیاسی جماعتوں میں دیکھیں تو سب نمبر 1 پر پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن پر باپ ہے، اور پھر اس کے بعد نیشنل پارٹی ہے، پھر اس کے بعد میپ ہے، مسلم لیگ نون بھی کہیں تھوڑی بہت پوزیشن رکھتی ہے، 36، پی پی بھی تھوڑی بہت رکھتی ہے، پی ٹی آئی تو تقریباً واش آؤٹ ہو گئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی ختم۔ تو جو پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی تھی پہلے وہ اب نہیں ملی انہیں۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے بلوچستان کے انتخابات میں کہ جس طرح کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام ایک بڑی سیاسی قوت ہے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کے پی کے میں ایک بڑی سیاسی قوت ہے، وہ پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکتی ہے، اس کے پاس ووٹ بینک ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں اب بھی اور واضح طور پر جمعیت علماء اسلام کو سب پر برتری حاصل ہے۔ یہ 2 صوبے ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ ان 2 صوبوں سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت اچھی نشستیں لے کر قومی اسمبلی میں جائے گی۔ جب بھی ہوئے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تب بھی وہاں یہ بڑی قوت کے ساتھ جیتیں گے۔ تو اس وقت جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت میں ان کے ساتھ ہے۔ اگر آئندہ آنے والے انتخابات میں ان 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کو مکمل شکست دلوانی ہوئی تو اس کی اتحادی جماعتوں کو جمعیت علماء اسلام کو مدد کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ اس طرح کر لی جائے تو پھر تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت پی ٹی آئی کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے۔ جہاں مسلم لیگ نون کے ووٹ ہیں کچھ 10-20 ہزار، پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ ہیں کوئی دوسرے، اگر یہ تک سب الیکشن لڑتے رہے پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ لہذا ایک بات بڑی واضح یہ ہے کہ اگر ملک میں نواز شریف بڑے لیڈر ہیں، پھر آصف علی زرداری کا نام آتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے لیڈر ہی نہیں ہیں، ایک بہت بڑے مدبر ہیں، سیاست کا رموز سے جانتے آگاہ ہیں، اور گفتگو بھی جب کرتے ہیں کسی ایشو پر تو مدلل طریقے سے اپنی دلائل بھی دیتے ہیں۔ یہ مفتی محمود کا پرتو ہیں، مفتی محمود
کی کمی جو ہے اس ملک کی سیاست میں جو پیدا ہوئی اسے مولانا فضل الرحمان نے دور کیا. اور مولانا فضل الرحمان اس وقت ملک کے اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ انہوں نے عمران خان جیسے آدمی کی فسطائیت، غرور، تکبر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور ثابت کیا کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے لیڈر ہیں. اور ایک لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جمہوری جدوجہد میں عمران خان کو شکست دی، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اسٹریٹ پاور سے ان کو ہٹاتے. انہوں نے ایک ایسی جدوجہد کی کہ جس میں انہوں نے اپنی 14-15 نشستوں کی ساتھ عمران خان کو چلتا کیا. اس لیے مولانا فضل الرحمان کا نام عمران خان کو عزت سے لینا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ان کے بارے میں توہین امیز باتیں کہتے رہتے ہیں. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بڑا پالیٹیشین ہوتا ہے وہ ان باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے مفتی محمود کو کور کیا ہے، ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ان کے انٹرویوز کیے ہیں. ان کی تحریک جو تھی 77 میں، اسے مجھے حصہ لینے کا موقع بھی ملا. پھر اس کے بعد دوسری نسل آئی، مولانا فضل الرحمان آئے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجھے طویل کام کرنے کا موقع، اور میرا سمجھو پچھلے 30-35 سال سے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی قربت ہے میری. اب ان کے بیٹے صاحبزادے جو کہ منسٹر بھی بن گئے ہیں، ان کو بھی کور کرنے کا مجھے موقع ملا. اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 نسلوں سے یہ ایک تعلق ہے. اور ان کے بیٹے صاحبزادے وزیر مواصلات بنے ہیں اور ایک اچھے کریکٹر کے مالک ہیں اور صاف ستھری شخصیت ہیں. یقیناً کہ وہ مواصلات کی وزارت میں ماضی قریب میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دھاندلیوں اور لوٹ مار کو ایک بے نقاب بھی کریں گے اور ان کو درست بھی کریں گے. تو ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں JUI کا باپ بھی وہاں موجود ہے، اس کا بڑا اثر موجود ہے، اس کا مطلب ہے. اور وہاں پر مسلم لیگ نون کا ابھی اتنا ڈاؤن فال وہاں نہیں ہوا، وہاں خاصی حد تک موجود ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو وجود میں ثابت کرتی ہے. وہاں پر میپ بھی موجود ہے، اور نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ بھی اپنی صحیح پوزیشن میں ہے. بلوچستان میں گوادر میں جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے وہاں کے مچھیروں کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں وہاں کے وہ میئر منتخب ہو گئے. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی جدوجہد سے، حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد سے لوگوں میں ایک مقام پیدا کیا. یہی بات میں نے دیکھی ہے کہ کراچی میں حق کراچی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں حافظ نعیم، وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں کراچی کے لوگوں میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی اوڑھنا بچھونا کراچی کے مسائل حل کرنا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی ماہ سے، کئی سالوں سے اب وہ کراچی کی سیاست پر چھا رہے ہیں، اور کراچی میں کے مسائل کو انہوں نے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. میں گزشتہ روز جب وہاں تھا تو اس وقت ہم واپس آ رہے تھے تو جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا تھا حق کراچی کے بارے میں، ان کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے. میں اسی بار اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ وہ جماعتیں جو عوام میں کام کرتی ہیں، اپنے علاقوں کو جو ٹارگٹ بناتی ہیں، بالآخر انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. شکریہ.